اسمبلی کی کارروائی کا آغاز قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے دلائل سے ہو چکا ہے۔ زیر بحث موضوع پر اس وقت دیگر اسکولوں کے طلباء و طالبات بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو اب میں دعوت دیتی ہوں دی سیوی اسکول کی طالبہ قرینہ آوان کو کہ وہ تشریف لائیں اور موضوع پر اپنے خیالات پیش کریں۔ حب الوطنی کا جذبہ رکھنے والے حالات کے تابع نہیں ہوا کرتے صدر اعلی وقار، کیونکہ یہ ایک ایسا پاکیزہ و مقدس جذبہ ہے جس کے آگے زندگی اور موت بھی معنی نہیں رکھتی۔ میں جب یورش حالات کو دیکھتی ہوں، فکر و فاقہ سے بلکتے بچوں کی آہیں سنتی ہوں اور تعلیم کے زیور سے ناآشنا معماران وطن کو دیکھتی ہوں، تو قبل اس کے کہ میں مایوسی کے دلدل میں گرتی چلی جاؤں، مجھے پاکستان کے مستقبل کے ہیروز نظر آتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت بناتے ہوئے وطن کا بیڑا پار لگاتے ہیں، اندھیروں سے ڈرتے نہیں بلکہ اپنے عزم و یقین سے کامیابیوں کے دیے جلاتے ہیں۔ یہی وہ وطن کے جانثار ہوتے ہیں، یعنی جو اس زمین کو آسماں بناتے ہیں کہ فکر اقبال اور عزم قائد کو لیے چلنے والے یہ معماران وطن کبھی شفیقہ اقبال کی صورت گوگل ہیڈ کوارٹر میں واحد پاکستانی ڈیٹا انجینئر ہونے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں، تو کبھی نواز صدیقی کی صورت خلابازوں کی سب سے اہم ضرورت خوراک کے مسئلے کا حل پیش کرتے ہوئے ناسا تک کو اپنا اسیر بنا لیتے ہیں۔ یہی وہ وطن کے جانثار ہوتے ہیں جو اس وطن کے کام آتے ہیں۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اسلام کے نام پر بننے والی اس مملکت خداداد کو زوال کیوں کرا سکتا ہے صدر اعلی وقار؟ کیونکہ ہمارے لہو کی لالی سے اس سبز ہلالی پرچم کو ہریالی بخشی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں 35,000 مدارس اور لاتعداد اسکولز علم و شعور پھیلا کر اس کی تقدیس کو مہمز لگاتے ہیں، تو کہیں کھیل کے میدان میں نوح دستگیر بٹ اور ارشد ندیم گولڈ میڈلز جیت کر پاکستان کے پرچم کو سدا بلند رکھنے کا اعزاز بخشتے ہیں۔ یہی وجہ ہے تو کہیں تعلیم کے میدان میں کراچی کی کم عمر طالبہ اسمارٹ وینٹیلیٹر تیار کر کے مستقبل میں پاکستان کے ہیروز میں اپنا نام شامل کرواتی ہیں کہ جناب والا صلاحیتوں کی یہ فراوانی اور پاکیزہ جذبوں کی سچائی نگار وطن کو ہمیشہ سلامت رکھنے کا عزم کرتے ہوئے یہ صدا دیتی ہے، جب بھی آندھی چلی ظلم کی خوف کی، تیرے بیٹے لڑے تیرے بیٹے کٹے، جب بھی تو نے پکارا تو ہم چل دیے، اپنے سر پہ لپٹے کفن یا وطن، تجھ پہ جو سنگ اٹھے ہم نے دل پہ لیے، تجھ تلک ایک کنکر نہ جانے دیا، ان لبوں پہ کبھی ایک شکایت سنی، ان جبینوں پہ کوئی شکن یا وطن، ان جبینوں پہ کوئی شکن یا وطن۔ شکریہ۔ یہ تھیں قرینہ آوان جن کا تعلق دی سیوی اسکول سے تھا، اور اب اپنے دلائل سے اس ایوان کو قائل کرنے کے لیے آ رہی ہیں ہمدرد ولیج اسکول کی طالبہ لائبہ رضا۔ معزز مہمانان گرامی، قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اس ایوان میں جو قرارداد زیر بحث ہے وہ ہے مستقبل میں پاکستان کے ہیرو۔ جناب اسپیکر، ہیرو سے مراد صرف فلم اور ڈراموں کے ہیرو نہیں، بلکہ وہ تمام لوگ ہیرو کے منصب پر فائز ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں کارہائے نمایاں انجام دے کر لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ ماضی میں ایسے بہت سے افراد گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں بے پناہ ترقی کی اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ملک و قوم کو بے تحاشا فائدہ پہنچایا، اور وہ آج بھی کسی ہیرو کی طرح لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور ان سب میں ان کی محنت و مشقت کا زبردست عمل دخل ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تبنگی ہوا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کو مضبوط و مستحکم بنانے کی ذمہ داری ہر اس فرد پر عائد ہوتی ہے جو اس مادر وطن کا سپوت کہلاتا ہے، جو اس مٹی میں پل کر جوان ہوتا ہے، جو اس کی آزاد فضاؤں میں سانس لیتا ہے۔ پاکستان ہمارا عزیز وطن ہے، یہ ہماری امیدوں کا محور و مرکز ہے۔ اس کے لیے کام کرنا
اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہر ذی شعور پاکستانی کا فرض ہے اور تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس فہرست میں شامل ہیں۔ یہ طبقہ ملک کا بہترین سرمایہ اور اس کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ ملک کی آئندہ ترقی کا انحصار انہی کی سوجھ بوجھ اور انہی کی محنت پر ہے، کیونکہ آج کے نوجوان کل کے نہایت ذمہ دار افراد اور پاکستان کے ہیرو ہیں۔ جب اس انگارئی خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارئی خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ جناب اسپیکر، تمام والدین کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ بڑا ہو کر کسی کارآمد اور اہم شعبے میں نمایاں مقام حاصل کرے، مستقبل میں وہ نہ صرف اپنے اور اپنے والدین کے لیے فائدہ مند ہو بلکہ وہ اپنے وطن عزیز کے لیے بھی فخر کا باعث بنے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین اور اساتذہ نوجوانوں کی ذہنی صلاحیتوں اور رجحانات کے مطابق شعبے کے انتخاب میں ان کی بھرپور مدد کریں، ان کی مشکلات اور مسائل میں ان کا ساتھ دیں۔ اس طرح وہ زیادہ کامیاب اور فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں اور قومی ترقی کے مختلف دائروں میں اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح بروئے کار لا سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اب یہ تمام والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ہونہار، لائق اور بہترین طالب علموں کی درست سمت میں رہنمائی کرے، ان کے جوش و جذبے اور صلاحیتوں کو کام میں لائیں، ان پر توجہ دیں۔ یہ ہماری رہنمائی پر منحصر ہے کہ ہم انہیں کس راہ پر چلاتے ہیں۔ ہم ان انمول موتیوں کو ضائع کرنے کے بجائے ایسی راہ پر چلائیں کہ وہ اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے ذریعہ استحکام اور ذریعہ خدمت عوام ثابت ہوں۔ اگر ایسا کر لیا جائے تو وہ اعلیٰ کردار کے مالک بن کر ملک و قوم کے لیے عظیم سرمایہ اور عظیم ہیرو ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ بقول اقبال، نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ شکریہ۔ یہ تھیں ہمدرد ولیج اسکول کی طالبہ لائبہ رضا، جو بڑے مدلل انداز میں اپنا نقطۂ نظر پیش کر رہی تھیں۔ اور اب میں دعوت خطاب دوں گی جویریہ عمران خان کو، جو PNG سیکنڈری اسکول سے تشریف لائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم کی طاقت نسل جمع ہے، دیس کی عزت نسل جمع ہے، آنکھ کا تارا دل کا سہارا، بازو ہمت نسل جمع ہے، شاید یہی ہے ورثہ اپنا، اپنی ہمیت نسل جمع ہے۔ صاحب صدر، آج مجھے سامان میں جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے مستقبل میں پاکستان کے ہیرو۔ مستقبل میں تمام شعبوں کا نظم و نسق آج کے نوجوانوں نے بالعلوم اور بالخصوص طلبہ نے سنبھالنا ہے۔ اپنے آنے والے کل کے لیے انہی میں سے ہیرو تراشنے ہیں۔ نئی نسل کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی بلکہ شہرک کی حیثیت رکھتی ہے کہ یہی نوجوان برادری اپنے ملک کی تعمیر و ترقی اور ہم وطنوں کی خوشحالی میں بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں باوقار اور امتداد زمانہ سے برسر بیکار ہیں، ان میں سے نسل نو ہر اول دستہ کا کام دیتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو مستقبل اور آنے والا کل کہا جاتا ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ آج پاکستانیوں کی غالب اکثریت معاش کے لیے پریشان ہے۔ ماں باپ بیٹے کے مستقبل کے لیے پریشان کہ وہ کون سے شعبے کو منتخب کرے کہ اس کی آمدنی زیادہ ہو۔ اب تو ایسے ادارے بن رہے ہیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پیسہ کس شعبے میں زیادہ ہے۔ ذرا سوچیں ہمارا اللہ پر کتنا ایمان ہے۔ ہر کوئی رزق کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ کائنات کی تمام تحریکیں اور انقلابات انہی جوانوں کے عزم جمع، بازو قوت اور جذبہ قربانی کا کرشمہ ہے، بلکہ ان کا ولولہ تازہ اور خون گرم بڑے بڑے مفکروں، عالموں اور سیاستدانوں کو بھی میدان عمل میں لے آیا، اور حریت فکر و عمل کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر یوں امڑ آیا کہ منزل مراد ان کے قدموں کو بوسہ دینے پر مجبور ہو گئی۔ خون جگر سے ہم نے راستے اجاڑ ڈالے، خون جگر سے ہم نے راستے اجاڑ ڈالے، منزل جھکی ہوئی قدموں پہ شاید اپنے۔ ساتھیوں، پاکستان کی ڈوبتی ناؤ کو اگر کوئی کنارہ لگا سکتا ہے
تو وہ ہیں ہنرمند، ایماندار اور محنتی نوجوان۔ بقول علامہ اقبال، یہی نونہالان چمن ہے عقابی روح پیدا کرنے، یقین محکم عمل بے ہم اور محبت فاتح عالم کو مظاہرہ کرنے، تقدیر ازدال بننے اور اسلاف کی درخشندہ روایات کو زندہ کرنے سیکھیں، بلکہ خود ہی کے زہر سے دنیا پر چھا جانے کی تمام تر صلاحیتوں اور عظمت ارادے سے وہ قوم و ملک لازوال بن جاتا ہے۔ جبھی و فخر سے ہم کلام کرتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اب میں 12 فروری 1948 کو قائد اعظم کا وہ خطاب جو انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء سے کیا پیش کروں گی۔ قائد نے کہا، میرے نوجوان دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اہم تبدیلی جو کہ بنیادی تبدیلی واقع ہوئی ہے، اس کا آپ کو مکمل ادراک ہونا چاہیے۔ اب آپ محض اپنے آپ کو سرکاری ملازم بننے کی ایک خاص حد تک محدود نہ کرو۔ آپ میں سے اکثر خواہش رکھتے ہیں، اب آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے نئی فیلڈ، نئے چیلنجز اور نئے راستے کھلنے جا رہے ہیں، جہاں آپ کے پاس سائنس، تجارت، بینکنگ، انشورنس، صنعت اور ٹیکنیکی طور پر تعلیم کے لامحدود مواقع کھلنے جا رہے ہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ صدر گرامی و حاضرین اعلیٰ، نوجوان کا بنیادی کام حصول علم ہے، لہٰذا انہی عصری تقاضوں کے پیش نظر کرآمد مزاحمین کا انتخاب کرنا چاہیے۔ وہاں بلند پایہ نظم العلم سے مزین ہونے کے لیے سر توڑ کوشش کرنی چاہیے تاکہ سچے پاکستانی آفیسرز، انجینئرز، ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ماہر کاروبار حضرات بھی میسر آ سکیں۔ ان اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو سمیٹتی ہوں۔ دیے سے دیا ہم جلاتے رہیں گے، دیے سے دیا ہم جلاتے رہیں گے، وطن سے اندھیرے مٹاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے حقیقت کی راہیں، زمانے کو منزل دکھاتے رہیں گے۔ شکریہ۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ جویریہ عمران خان کے بعد تشریف لا رہے ہیں اسمبلی کے آخری مقرر توصیف احمد، جن کا تعلق آئیڈاریو اسکول و کالج سے ہے۔ صدر ہمدرد محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، دیگر مہمانان گرامی، معزز حاضرین، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے مستقبل میں پاکستان کے ہیرو۔ حاضرین محفل، یہ موضوع مستقبل میں پاکستان کے ہیرو مجھے مستقبل کے پاکستان کے ایک تابناک مستقبل کی نوید سناتا ہے۔ بقول شاعر، اب اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ حاضرین محفل، میرے اس انقلابی سفر کی نشاندہی یہ شعر اور ہمارے ملک کی تقدیر بدلنے والے ہمارے مستقبل کے ہیرو کریں گے۔ حاضرین محفل، ہمارے ہیرو وہ ہوں گے جو ہمارے ملک کی معاشی ترقی کو فروغ دیں گے۔ ہمارے ہیرو وہ ہوں گے جو ہمیں اس تیسری دنیا کی غریب ممالک کی صف سے نکال کر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کریں گے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جناب اعلیٰ، آج ہمارا ملک جن مسائل سے دوچار ہے، ہمارے مستقبل کے ہیرو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت میں ایسے مواقع پیدا کریں گے کہ نہ صرف ہم ان پیچیدہ مسائل کو حل کریں گے بلکہ اپنی معاشی اور تحقیقی نشاط ثانیہ کے بھی محرک بنیں گے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ حاضرین محفل، ہمارے ہیرو وہ ہوں گے جو صنعتی انقلاب اور تکنیکی ترقی کے ذریعے پاکستان کو عالمی سطح پر ایک مضبوط معیشت بنائیں گے۔ ہمارے ہیرو وہ ہوں گے جو عالمی وسائل کے ساتھ
پاکستان کو دنیا بھر کی مارکیٹوں میں پاکستان کے پرچم کو بلند کریں گے۔ جناب اعلیٰ، ہمارے تعلیمی ادارے کاغذی ڈگریوں کو بانٹنے کے بجائے طلباء و طالبات کو علم حاصل کرنے کی تلقین کریں گے اور انہیں ہنرمند بنائیں گے۔ صدر اعلی وقار، ہم جانتے ہیں کہ ان راہوں میں بہت سی مشکلات آئیں گی، لیکن یہ وہ دور ہوگا کہ جب مہارتیں ڈگریوں کو مات دے دیں گی اور جدت اور اختراع قدامت پسندی کو پیچھے دھکیل دے گی، تب ہمارے ہیرو اپنی قابلیت کا لوہا منوائیں گے اور نامصائب حالات کے باوجود ان کی اڑانوں کے حوصلے کم نہ ہوں گے۔ حاضرین محفل، مختصر یہ کہ مکاتب میں تجربات کے بجائے ہمارے ہیرو اپنی ذہانت اور قابلیت سے اس پوری دنیا کو مسخر کریں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹرز میں ہمارا کوئی ثانی نہ ہوگا اور ذات باری تعالیٰ ہمارے لیے ضرور مددگار ثابت ہوں گی۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کروں گا۔ ارادے جن کے ہوں پختہ، نظر جن کی خدا پر ہو۔ ارادے جن کے ہوں پختہ، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔